الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال المهدي عليه السلام في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أيام عزائر فاطمیہ کے اس خمسے کی یہ پہلی مجلس ہے۔ ایام عزائر فاطمیہ یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد وآل محمد کے ذکر اور آپ کی یاد کے ایام۔ سوال جو عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ ان ایام کی ضرورت کیا ہے؟ شہادت کی تاریخ آئی، اس تاریخ پہ مجلس کر لی اور بیوی کا غم منا لیا، باقی یہ مسلسل مجلسیں کیوں، مسلسل ذکر کیوں، مسلسل یاد کیوں؟ تو عزیزان محترم، اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ آج کی یہ پہلی مجلس ہے کہ جناب فاطمہ کی شہادت کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد 75 دن حیات رہی اور 75 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد آپ 95 دن حیات رہی اور 95 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ ہمارے یہاں خود ہندوستان کے الگ الگ اسٹیٹ میں، الگ الگ علاقوں میں دونوں تاریخیں، چاہے وہ 75 دن والی روایت ہو یا 95 دن والی روایت ہو، یہ معروف اور مشہور رہی ہیں اور کچھ علاقوں میں 75 دن والی روایت کے لحاظ سے اور کچھ علاقوں میں 95 دن والی روایت کے لحاظ سے مجلسیں ہوتی تھیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی ایک عرصہ دراز سے اب جس طریقے سے گجرات اور باقی جو باقاعدہ گجراتی سماج عموماً یہاں کے اوپر 75 دن والی روایت زیادہ مقبول اور مشہور تھی۔
اسی کے مقابلے میں آپ ہماری طرف جائے گی مثلاً یوپی میں اور باقی دوسرے علاقوں میں، تو وہاں کے اوپر 95 دن والی روایت زیادہ مشہور اور زیادہ مقبول تھی۔ یہ جو 75 دن والی روایت تھی، اس کے اوپر عام طور سے گجرات میں اور باقی اور دوسرے کرناٹک میں اور دوسرے علاقوں میں اس روایت کے لحاظ سے کم منایا جاتا تھا، یاد تازہ کی جاتی تھی، اور باقی جو علاقے ہیں ان میں 95 دن والی روایت کے لحاظ سے غم منایا جاتا تھا اور آپ کی یاد قائم کی جاتی تھی۔ اس پہ کوئی اختلاف کی یا ٹکراؤ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے تاریخ ہے، آپ اگر کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں آپ کو ہر جگہ تھوڑا بہت، میں صرف اسلام کی یا ائمہ معصومین کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کوئی بھی اتہاس اٹھا کر دیکھو، کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ کو اتہاس میں تاریخ میں تھوڑا بہت آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ایک مورخ نے جو تاریخ لکھی، اس نے جو کتاب مرتب کی، دیکھا اس نے کچھ الگ طریقے کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک دوسرے مورخ نے اسی واقعے کو، انہی حالات کو، اسی انقلاب کو، اسی تحریک کو بیان کیا۔ اس جو دوسرے مورخ نے بیان کیا تو وہ اپنی معلومات کے لحاظ سے اس نے الگ انداز سے اس کو بیان کیا۔ یہ چیز آپ کو دنیا میں مل جائے گی، رائج رہی ہے دنیا میں۔ خود ہمارے ہندوستان کی جو تاریخ رہی، ہندوستان میں اتہاس رہا، خود جنگ آزادی کی جو تاریخ رہی، جنگ آزادی کا جو اتہاس رہا، آپ خود اس اتہاس میں بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو بہت سے ایسے حقائق نظر آئیں گے اور حقائق ملیں گے تاریخ میں کہ معلوم یہ ہوا کہ اسے کچھ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور کچھ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی واقعے کو ایک نے ایک الگ انداز سے لکھا، دوسرے نے الگ انداز سے لکھا۔ ایک نے کسی شخصیت کو بہت بہادر اور بہت ہی زیادہ بڑا کردار اس کا آزادی میں پیش کیا، دوسرے نے اس کو رد کیا کہ نہیں صاحب ان کا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں جنگ آزادی میں۔ یہ چیز آپ کو ملے گی ہر تاریخ میں، ہر اتہاس میں۔ یہی کچھ اسلام کے ساتھ بھی ہوا۔ اسلام کی جو تاریخ ہے، اسلام کا جو اتہاس ہے، تو اسلام کے اتہاس میں بھی اسی طریقے سے آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ کچھ مورخین نے ایک ہی واقعے کو کسی الگ انداز سے لکھا ہے، دوسرے مورخ نے یا دوسرے مورخین نے اس کو الگ انداز سے لکھا۔ ایک فرقے کے مورخین نے اس کو الگ انداز سے لکھا، دوسرے فرقے کے مورخین نے اس کو دوسرے انداز سے لکھا۔ تو جناب فاطمہ کی جو شہادت، خود اس شہادت کے واقعے کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، الگ الگ مورخین نے الگ الگ انداز سے اس کو بیان کیا۔ کچھ نے قبول کیا، کچھ نے قبول انکار کر دیا، نظام وہی نہیں تھا۔ یہ تو شیعہ لوگ جو ہے وہ خامخواہی کے لیے اتنا بڑا واقعہ بنا کے پیش کرتے، اتنا بڑا واقعہ تو کوئی ہوا ہی نہیں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع کے اوپر اب ضروری ہو جاتا ہے کہ جب کسی بھی معاملے کو اختلافی معاملہ بنا دیا جائے یا حقائق سے انکار کیا جائے، تو جب حقائق سے انکار کیا جائے تو اس موقع پر ضروری ہو جاتا ہے حقیقت کو واضح کرنا اور حقیقتوں کو بیان کرنا۔ یہ جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ سے متعلق اور پھر
تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ جو ایام عزائے فاطمیہ، یہ جو ہمارے مراجع کی تحریک رہی، اس کی ایک وجہ یہی ہے. یہ جو ایام عزائے فاطمیہ ہیں 13 جمادی الاول سے لے کر اور 3 جمادی الثانیہ تک، یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں غم منانے کا اور بیوی کی یاد تازہ کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ جن حقیقتوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، جن کا انکار کیا گیا ہے، ان حقیقتوں کو ان دنوں میں بیان کیا جائے اور لوگوں کو کے اوپر واضح کیا جائے کہ جناب فاطمہ الزہرا کون تھی، ان کا مقام کیا تھا، ان کی منزلت کیا تھی، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کی شان کیا تھی، پیغمبر سے ان کا رشتہ کیا تھا، پیغمبر ان کا کیسے احترام فرماتے تھے، امیر المومنین سے ان کی کیا نسبت تھی، امام حسن امام حسین سے ان کا کیا رشتہ تھا، اور امام حسن اور امام حسین کس طرح جناب فاطمہ کا اور جناب فاطمہ کس طرح امام حسن امام حسین کا احترام کرتی تھی. اسی طریقے سے پیغمبر کے انتقال کے بعد وہ پیغمبر کی بیٹی کہ جس کے پیغمبر نے اتنے ناز اٹھائے ہوں، جس کا اتنا خیال رکھا ہو، جس کے سلسلے میں اتنی حدیثیں بیان کی ہوں، کیسے امت نے اکیلا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا. نہ صرف یہ کہ اکیلا اور تنہا چھوڑا، بلکہ یہ سارے حالات، یہ سارے مسائل، یہ ساری سختیاں، یہ ساری تکلیفیں. اب یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں، جب کیوں یہ سب بیان ہو، اس کے سلسلے ایک یہ بیان کر دیا کیونکہ اس کے اوپر تھوڑا سا پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، حقائق کا انکار کیا گیا، تو ہمارے مراجع اور علماء کی طرف سے اس کو تھوڑا فروغ دیا گیا. ورنہ دونوں تاریخیں ہمیشہ منائی گئی، 3 جمادی الثانیہ بھی اور 13 جمادی الاول یا 14 جمادی الاول، جیسا گجرات میں، یہ دونوں تاریخیں ہمیشہ سے منائی گئی. ایسا نہیں کوئی نئی چیز آئی ہے یا کوئی نئی چیز ہے. اور خود اور نجف میں تو علماء کا اور خصوصاً مراجع کا دستور رہا ہمیشہ سے کہ یہ جتنے بھی ایام ہوتے تھے، جس طریقے سے اب ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے ہندوستان میں 13 جمادی الاول سے لے کے اور 3 جمادی الثانیہ تک مجلسوں کا سلسلہ اور بی بی کی یاد اور بی بی کا ذکر، اسی طریقے سے نجف اور قم کے جو علماء تھے، مراجع کے جو آفس ہوتے تھے، دفتر ہوتے تھے، ان میں ان تمام دنوں میں مجلسیں ہوتی تھیں. ایک بینر لگ جاتا تھا کہ یہ غم کے ایام ہیں، یہ عزا کے ایام ہیں. تمام مراجع کے آفس میں یہ تو ابھی فروغ ملا ان دنوں کو لوگوں نے ابھی پہچانا اور ابھی ان دنوں کی عظمت کو جانا. میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب عموماً یہ عزائے فاطمیہ سے لوگ واقف اور آگاہ اور باخبر نہیں تھے، تب چاہے وہ نجف ہو اور چاہے قم، دونوں تاریخوں کا احترام ہوتا تھا، دونوں تاریخوں کے اوپر مجلسیں ہوتی، دونوں تاریخوں کے اوپر یاد قائم کی جاتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ 13 جمادی الاول سے لے کے اور 3 جمادی الثانیہ تک روزانہ ان تمام مراجع کے یہاں مجلسیں ہوتی. 20-22 دن تک کنٹینیو یہ مجلسوں کا ایک سلسلہ رہتا تھا. اب جب حقائق کا انکار ہوا اور تاریخ کو توڑ مڑوڑ پر پیش کیا گیا، تو پھر اب ضروری ہو گیا اس کو واضح کرنا، ان حقیقتوں کو لوگوں تک پہنچانا. لہذا ہمارے مراجع نے، ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، خاص کر کے آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی اور آیت اللہ العظمیٰ صافیہ گلپائگانی،
اور اسی طریقے سے اور دوسرے بعض مراجع اور علماء نے اس چیز کو محسوس کر کے امت کو خاص میسج دیا، خاص پیغام دیا کہ ان دنوں میں خصوصی عزا کا اہتمام کیا جائے، تاکہ یہ جو بی بی کی شہادت کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے یا اس تاریخ کو، اس اتہاس کو توڑ مروڑ کر بیان کرنے کی کوشش ہے، یہ لوگوں کے اوپر واضح ہو سکے، آشکار ہو سکے اور لوگ اس سے باخبر ہو سکے کہ کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرے یہ کیوں ایسا کیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ توڑ مروڑ کر تاریخ پیش کی گئی، حقائق کا انکار کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ خود بی بی کا ذکر اور بی بی کی شہادت، یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ مؤثر رہی ہیں دوسرے افراد کو مذہب حقہ، مذہب اہل بیت سے قریب کرنے میں بہت زیادہ مؤثر رہی ہیں۔ اگر آپ ان تمام افراد کی تاریخ پڑھیں کہ جنہوں نے مذہب اہل بیت اختیار کیا، آج آپ کو باقاعدہ پوری کتابیں مل جائیں گی، بہت سے ایک پورا سلسلہ ہے میں شیعہ کیوں ہوا، آپ ان کو پڑھیے کہ کیوں ہوا شیعہ، یہی نام ہے کتاب کا، میں شیعہ کیوں ہوا، پڑھیے نا، میں شیعہ کیوں ہوا، مجھے راستہ مل گیا، پڑھیے آپ کیوں، کیسے راستہ ملا، مذہب اہل بیت یا دین حق، یہ مذہب اہل بیت اور دین حق تک کیسے پہنچے، یہ جو راستہ دکھایا اس مذہب اہل بیت یا شیعہ مذہب کو اختیار کیا، اس مذہب کے اختیار کرنے میں جو سب سے مؤثر اگر کوئی کردار رہا ہے تو وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ چیز دیکھیے، ہم ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں اور ہم کو اس طریقے سے گفتگو کرنی بھی نہیں چاہیے یا کسی سے کلام میں بات کرنی بھی نہیں چاہیے کہ جس سے ہمارے مذہب کے اوپر کوئی حرف آئے یا کوئی اختلافی صورت پیدا ہو۔ مسئلہ اختلافی مدعا نہیں ہے، ہم ایک ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں بہرحال ہمارے ساتھ دوسرے بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، دوسرے بھی فرقوں کے لوگ رہتے ہیں، اور تقریباً ہر مذہب کے افراد کے ساتھ، ہر مذہب کے افراد کا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا بھی ہے۔ کوئی بھی مذہب ہندوستان میں، یہاں تک کہ جو اکثریت میں ہے، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے، کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل بڑا مشکل ہوتا ہے، نعرہ تو لگ جاتا ہے آج، لیکن اس کے اوپر عمل بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں سے لینا دینا رہے گا ہی، آپ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کہو کہ نہیں صاحب ہم کو ان سے نہیں کام ہو، ان سے کام نہیں، ان سے کام نہیں، ان سے کام نہیں، ممکن ہی نہیں۔ خود ہمارے یہاں ہندوستان کا رکھ رکھاؤ، یہاں کا مزاج، یہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں ہر مذہب، ہر فرقے کے افراد، ایک دکان ہے، اس دکان کے اوپر ہر مذہب کے لوگ آئیں گے، ہر فرقے کے لوگ آئیں گے، دکان کسی بھی مذہب کی ہو، فرقے کسی فرقے کی ہو، بس ضرورت کا سامان ہے تو ہم لینے جائیں گے۔ اب ضرورت کا سامان اگر اسی دکان پہ مل رہا ہے تو اسی دکان پہ جائیں گے، وہ کسی کی بھی ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، کسی بھی فرقے کی ہو، ہم کو ضرورت ہے اور یہ ہماری ضرورت کا سامان فلاں دکان کے اوپر مل رہا ہے، وہاں جائیں۔ ایک سامان ہے، ہم کو اچھا سامان ہم کو چاہیے، اچھا سامان ہے فلاں جگہ ملے گا۔ اب ہم یہ تھوڑے دیکھتے ہیں کون سا ہے، کس فرقے کے ہیں، کس مذہب کے، اچھا سامان اگر مل رہا ہے، کوالٹی اچھی ہے، ریٹ صحیح ہے، ہم اس دکان پہ جائیں گے، وہاں کے اوپر جا کے لے لیں گے۔ یہ پورے ہندوستان میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں سب کا ایک دوسرے سے ربط ہے، ایک دوسرے سے لنک ہے، ایک دوسرے سے سمبند ہیں، اور کوئی اس سمبند کو توڑ نہیں سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر خدا نخواستہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے ایسا ہو جائے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے تو پھر یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا سمبند، یہ رابطہ تو رہنا ہی ہے۔ لہذا یہ جو رابطے ہیں، یہ جو ہمارے سمبند ہیں، اب ظاہر سی بات کبھی کبھی گفتگو بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی مذہبی گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ کی مانیتا کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا ماننا کیا ہے۔ ایک غیر مذہب کا افراد کا شخص اپنے مذہب سے متعلق سوال کرتا ہے، ہم دوسرے غیر مذہب والے سے ہم اس سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ایک دوسرے دین کا افراد میرے دین سے متعلق پوچھتا ہے، ہم اس سے اس کے دین کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ارے بھائی تمہارے یہاں یہ چیز کیا ہے، ذرا سا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ یہ چیز ہوتی ہے، اسکولوں میں بھی ہوتی ہے، کالجوں میں بھی ہوتی ہے، بزنس میں بھی ہوتی ہے، عام طور سے آفسوں میں بھی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، محلوں اور پڑوس میں جو بیٹھکیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، ان میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ بھائی آپ سے ماشاءاللہ سے اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہے، وہ بڑا اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا، لیکن ذرا یہ چیز بتائیے آپ، یہ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز ہم کب بتائیں گے؟ یہ چیز اس وقت ہم بتائیں گے جب ہم کو معلوم ہو، تب۔ جب معلوم ہی نہ ہو، اگر معلوم ہی نہ ہو تو ہم کیا بتائیں گے؟ بھائی مثلا ہمارا ماننا کیا ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ اکلوتی بیٹی ہے۔ باقی دوسرے مسلمانوں کا یہ ماننا کہ نہیں صاحب ایک نہیں 4 بیٹیاں، تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم رد کر سکے کہ نہیں صاحب وہ بیٹیاں نہیں تھیں؟ ہم کب رد کریں گے اور کب ہم جناب فاطمہ کو ایک بیٹی کے عنوان سے پہچانوائیں گے؟ جب ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی دلیل یا کوئی ثبوت ہو تب۔ اگر دلیل ہی نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ مانتے ہو، آپ اپنے 4 مانو، ہم 1 مانتے ہیں۔ نہ ان کے پاس 4 کو ثابت کرنے کی دلیل، نہ ہمارے پاس 1 کو ثابت کرنے کی دلیل ہے۔ تو ہم ثابت کب کریں گے؟ جب ہمارے پاس دلیل ہو، ثبوت ہو کہ نہیں جناب فاطمہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہیں، اور جناب فاطمہ کے علاوہ پیغمبر کی اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔ یہ آج کیونکہ تمہیدی گفتگو ہے اور میں صرف ذہنوں کو کھولنے کے لیے اور اپنے بیان اور موضوع سے قریب کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، یہ کی یہاں تک میں نے اب تک گفتگو، ورنہ اصل گفتگو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی، تاکہ تھوڑا سا ذہن آمادہ ہو جائے۔ اور یہ جو شہزادی کا ذکر ہے کہ یہ کیوں دن ہم منا رہے ہیں، یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ادب کیا ہے، یہ اتنا لمبا غم کیوں، اور یہ ابھی سے کہاں آ گیا، یہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جس کو بہرحال ضروری ہے کہ پہلے اس چیز کو ہم سمجھیں۔ یہ جو ہماری اب تک کی گفتگو رہی ہے وہ یہی اسی لیے، تاکہ اس چیز کی عظمت کو ہم سمجھ سکیں کہ جناب زہرا کون ہے، جناب زہرا کی عظمت کیا ہے، جناب زہرا کا مقام کیا ہے، آپ کی شہادت سے متعلق روایتیں کیا ہیں، ان روایتوں کے سلسلے میں اب تک کیا ہوتا رہا ہے، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ہم کو کیسے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے سامنے ہم پیش کب کریں گے؟ جب ہم کو خود معلومات ہو۔ لیکن اگر ہمارے پاس خود ہی معلومات نہیں ہوگی تو ہم دنیا کو کیا بتائیں گے؟ اب آج کے دور میں، آج کے زمانے میں معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ آج معلومات کے بہت ذریعے ہیں، معلومات کے بہت ذریعے ہیں۔
سب سے بہترین ذریعہ ہے کتاب. سب سے اچھا اور سب سے بہترین ذریعہ ہے کتاب. لیکن کب؟ جب کتاب پڑھی جائے تب. کتاب ہے بہترین ذریعہ، لیکن یہ کب ہے؟ کہ جب کتاب پڑھی جائے تب. اب اگر کتاب نہیں پڑھی جا رہی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ آج کی اس نیٹ اور انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ چیزیں بہت آسان ہیں. دوسرا ذریعہ ہمارے پاس یہ کہ ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے ہم کچھ فائدہ حاصل کریں اور انہی میں ہم حقائق تلاش کریں. لیکن اس میں بھی ہم حقائق تلاش کب کریں گے؟ اس میں بھی ہم کب دلیلوں کو ثبوتوں کو فراہم کریں گے؟ جب ان چیزوں کے حاصل کرنے کا اور معلوم کرنے کا ہمارے اندر شوق ہو تب. ہیں تو ساری چیزیں گھر میں ماشاءاللہ کتابیں بھی رکھی ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. ہاتھ میں ہر وقت موبائل رہتا ہے اور ہر وقت دیکھتے ہیں، لیکن جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے. جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے. پھر اب کیا بچا؟ اب ایک لے دے کے اگر کوئی چیز بچتی ہے تو یہ فرش عذاب، یہ مجلس حسین ہے. ایک سلامات بھیجے محمد والے محمد. اب لے دے کے اگر کچھ بچتا ہے تو یہی فرش عذاب اور مجلس حسین ہے. اس کے ذریعے سے کم سے کم جو مجلس میں آئے ہیں، اسی مجلس کے بہانے سے کچھ حقائق لوگوں تک پہنچ جائے، کچھ چیزیں لوگوں تک پہنچ جائیں، کچھ دلیلیں لوگوں تک پہنچ جائیں، کچھ ثبوت لوگوں تک پہنچ جائیں، کچھ ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، ان کی معرفت میں اضافہ ہو جائے. تو ایک یہ ذریعہ ہے مجلس. اور یہ عزائے فاطمیہ کا مطلب بھی یہی ہے. ورنہ عزائے فاطمیہ کا مطلب یہ 22 دن تک اپنے کو معطل کر دینا نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، ہم بس اب یہ عزا شروع کے دن شروع ہو گئے، ہم کو کچھ نہیں کرنا. معطل کرنے کا نام نہیں ہے عزائے فاطمیہ. عزائے فاطمیہ کا مقصد اور مطلب ہی یہی ہے کہ ان دنوں میں بی بی کا ذکر زیادہ سے زیادہ اور ان حقیقتوں سے ہم آگاہ اور باخبر ہوں کہ جن حقیقتوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے، یا پھر اس تاریخ کو، اس اتہاس کو، ان حقیقتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. اس سے ہم آگاہ ہوں، اس سے ہم باخبر ہوں. اسی غرض سے ان عزائے فاطمیہ کے دنوں کو روشناس کروایا گیا ہے، پہچانوایا گیا ہے، لوگوں کو بتایا گیا ہے. اور الحمدللہ ابھی تو ماشاءاللہ سے کافی ان دنوں کو فروغ مل چکا، اور تقریباً اس وقت پوری دنیا میں یہ جو عزائے فاطمیہ کے دن ہیں، عزائے فاطمیہ کے ایام ہیں، ان میں اپنے اپنے لحاظ سے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ شہروں میں، الگ الگ بستیوں میں بی بی کی یاد میں مجلسیں ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، شبیداریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے فائدے اور اثرات بھی سامنے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں جو چیز عرض کی کہ دوسرے فرقے اور دوسرے مذاہب کو اپنے مذہب سے قریب کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے وہ جناب فاطمہ کا ذکر ہے، جناب فاطمہ کا تذکرہ. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس کو عرض کر دوں اور بس آج زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا ہے، اسی کو بات تمام کرتے ہیں کہ کیسے بی بی کا تذکرہ جو ہے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. کیوں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا مولا علی کا ذکر نہیں ہے؟ کیا امام حسن امام حسین کا ذکر نہیں ہے؟ کیا باقی تمام ائمہ کا ذکر نہیں؟ کیا کربلا 2 مہینے 8 دن بیان ہوتی ہے؟ کیا وہ اتنا آسان انداز نہیں ہے؟ کیا
یہ ایک چیز کا ہونا دوسری چیز کے انکار کا مطلب نہیں کہ ہم اس کو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں تو باقی تمام چیزوں کا انکار کر دیں، نہیں، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے. پیغمبر خطی کا جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، وہ اپنے مقام کے اوپر ہے. مولانا علی کی زندگی اپنی جگہ کے اوپر ہے. امام حسین کا کردار اپنی جگہ کے اوپر. کربلا کی یاد یقیناً 2 مہینے 8 دن اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اس کربلا کے واقعے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کسی کے اوپر کہ ہم مقابلہ کرنے کے بیٹھ جائیں کہ ایام عزائے فاطمیہ پڑھے یا کربلا کے دن پڑھے. وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، اپنی جگہ کے اوپر ہے. اس کی اہمیت اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. وہ اپنے لحاظ سے، یہ اپنے لحاظ سے، وہ اپنے لحاظ سے اپنا اثر دکھاتے ہیں، یہ اپنے لحاظ سے اپنا اثر دکھاتے ہیں. کوئی مقابلے کی اور ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں یہ کہ یہ. ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر اور ہونا بھی چاہیے ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر. لیکن یہ جو عزائے فاطمیہ ہیں یہ اس لحاظ سے کہ اگر آپ پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو پیغمبر کو سارے مسلمان مانتے ہیں، پیغمبر کو سارے مسلمان قبول کرتے ہیں. اس کو خاص بات تھوڑے کوئی. ہاں جب آپ حدیثوں کا تذکرہ کریں گے تو عنوان آپ کو بدلنا پڑے گا الگ. بلکہ یہ حدیثیں پیغمبر نے جناب زہرا کے لیے تو فرمائی، یہ زہرے مولا علی کے لیے فرمائی، یہ حدیثیں امام حسن امام حسین کے لیے فرمائی، یہ حدیثیں ائمہ اہل بیت کے لیے فرمائی. اب ان حدیثوں میں بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جو حدیثیں آپ بیان کر رہے ہیں آیا مقابل اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ یہ کہہ کے رد کر دیتا ہے کہ یہ آپ کی کتابوں میں ہم سے کیا لینا دینا. تو اب یہاں پر پھر ایک چیز اور ضروری ہو جاتی ہے کہ اب ہم جو چیزیں بیان کر رہے ہیں، جو حدیثیں، روایتیں، تاریخ، وہ ایسی روایتیں، ایسی حدیثیں، ایسی تاریخ ہوں کہ جو صرف ہماری کتاب میں نہ ہو، مقابل کے علاوہ ہو. تبھی آپ بات ثابت کر پاؤ گے، ورنہ پھر اپنی بات ثابت نہیں کر پاؤ گے. کہ جو صرف ہمارے ہی آنا ہو بلکہ مقابل کے بھی ہو، سامنے والے کے بھی ہو، تاکہ اس کو بھی قبول کر سکے. نہیں بھائی واقعہ آپ نے جو بتایا تو بالکل صحیح کہا تھا، میں نے معلوم کیا پوچھا، میں نے دیکھا کتاب میں ہے ہمارے یہاں بھی، وہ فوراً چونک جاتا ہے. لیکن اگر ایک ایسی روایت آپ نے ایک ایسا واقعہ بیان کر دیا جو باقی جو ہمارے شیوعی سے مخصوص ہے، تو کہتا آپ ٹھیک ہے مانتے ہو، ہم نہیں مانتے اس کو. آپ اس کو اس بات پہ منوا بھی نہیں سکتے ہو، آپ پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کیسے منواؤ گے آپ نہیں منوا سکتے. لیکن اگر ایک ایسی چیز، ایک ایسی روایت، ایک ایسی حدیث، ایک ایسا واقعہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے، آپ آسانی سے اس کو متوجہ کر سکتے ہیں. تو پیغمبر کا کردار، بہرحال امیر المومنین کا کردار، امام حسین کا کردار، یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں نے ایک انداز سے اس کو تسلیم کیا ہے، قبول کیا ہے، مانا ہے. اب پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ جو حالات اور واقعات ہیں، اور پیغمبر کے انتقال کے بعد کے حالات اور واقعات میں سب سے پہلا جو واقعہ ہوا ہے وہ خلافت اور فدق. سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ کون سا واقعہ ہے؟ فدق اور خلافت. یہ جو سارے حالات پیدا ہوئے تھے پیغمبر کے انتقال کے بعد کس بنیاد پہ تھے؟ اسی خلافت اور فدق کی بنیاد پہ تو تھے. اگر فدق کا مسئلہ نہ ہوتا، خلافت کا مسئلہ نہ ہوتا تو دروازہ جلایا جا رہا تھا نہ جلایا. اس کو پڑھی تھی کیوں آتے؟ بھائی فدق اور خلافت کا اگر مسئلہ نہ ہوتا دروازے پہ کیوں آتے؟ جب دروازے پہ آتے ہی نہ دروازہ جلاتے نا. یہ دروازے پہ کیوں آئے؟ یہی مسئلہ لے کے تو آئے تھے کہ یہ ہمارا ہے اور علی کو ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنی ہوگی، علی کو ہم لے جائیں گے، اگر نہیں کرے زبردستی بیعت کروائیں گے. یہی تو مسئلہ تھا. یہ دروازے پہ آنے کا مقصد کیا؟ یہی مقصد تو تھا. اب یہ جو پیغمبر کے انتقال کے بعد کے حالات ہیں، فدق اور خلافت، یہ دو مسئلے بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں، اور ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں، دلیلوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ثبوتوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے.
تاکہ کل آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز سامنے آئے کہ جہاں مقابل امیر المومنین کی خلافت کا انکار کر رہا ہو تو ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے امیر المومنین کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، یہ واقعہ ہے، یہ حالات جا کے دیکھ لو گے. اور ایسی چیزیں کہ جو اس کو آسانی سے ملتے ہیں کہ ہاں بات تمہاری صحیح، بالکل ہم نے بھی دیکھا ہے. فدق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. فدق تھا کیا؟ مسلمانوں کا انکار کر دیتا ہے کہ وہ تھا ہی، اگر تھا بھی تو ان کا نہیں تھا، وہ پیغمبر کا تھا، اور پیغمبر کا کوئی وارث ہوتا نہیں ہے. کیا دلیل ہمارے پاس کہ پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ کیسے ہم ثابت کریں گے، کیسے ہم بتائیں گے؟ اس کے لیے یہ دونوں چیزیں اگر ہم سمجھ لے جائیں تو سمجھیے کہ ہم کوئی بھی ایسا دوسرے مذہب اور فرقے کا انسان جو ہمارے پاس آ کے کچھ سمجھنا چاہتا ہے تو آسانی سے اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ بات یہی دونوں جگہوں پہ آ کے اٹکتی ہے. بات جو اٹکتی ہو یہیں پہ آ کے اٹکتی ہے. ایک خلافت کا مسئلہ اور ایک فدق کا مسئلہ، یہ یہیں پہ آگے بات کرتی ہے. یہ چیز اگر آپ سمجھا لے گئے اور مقابل کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی، اتر گئی، سمجھ گیا، تو بس یہ پہلا زینہ ہے حق کی طرف آنے کا. پہلا زینہ ہے حق کی طرف آنے کا. ان کو فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ نہیں، ہم کو کچھ تلاش کرنا چاہیے. اور یہی ہوا ہے. میں نے جو یہ ساری گفتگو کی وہ اسی بنیاد کے اوپر کہ جتنی بھی لوگوں نے مذہب ہفتہ اور مذہب اہل بیت اختیار کیا ہے، اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی جو انہوں نے کتابیں جو لکھی ہیں اپنے مذہب حقہ یا مذہب شیعہ قبول کرنے کی وجہ کے سلسلے میں، ان کتابوں میں بھی آپ کو جو مین چیز نظر آئے گی وہ یہ چیز ہے: پیغمبر کی وراثت، پیغمبر کی جانشینی اور خلافت. یہ چیز بہت زیادہ مؤثر رہی ہے. تو جناب فاطمہ اس فدق کے سلسلے میں جو حالات پیش آئے اس کا انکار کیا جاتا کہ وہی نہیں تھا، دروازے پہ لوگ آئے ہی نہیں تھے، دروازہ گرا ہی نہیں تھا، دروازہ جلا ہی نہیں تھا، موتن شہید ہی نہیں ہوئے تھے، اس کا انکار کیا جاتا. تو خود جناب فاطمہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ ایسی روایتیں، حدیثیں ثبوت ہوں کہ جس کی بنیاد کے اوپر مقابل قانع ہو سکے، قائل ہو سکے کہ نہیں برابر ہے، جو آپ کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو. تو یہ جو ایام ہیں یہ اسی سمجھانے کے ایام، اسی کو بتانے کے ایام، اسی کو سمجھنے کے ایام ہیں، اسی کو جاننے کے ایام ہیں. یہ جو میں نے حدیث یہاں پر آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی ہے، یہ حدیث مولا امام زمانہ کی ہے. صلوات بھیج دیا مولا والے. میں نے عرض کیا کہ کل سے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ سلسلے وار تفصیلی گفتگو کریں گے. آج ایک مقدماتی گفتگو تھی جو صرف اپنے تھوڑا سا بیان سے قریب کرنے کے لیے اور تھوڑا ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے. کل سے انشاءاللہ ٹائم سے آ جائیے، 10 بجے ٹھیک شروع ہو جائے مجلس، تاکہ ٹائم سے شروع ہو جائے، ٹائم سے ختم ہو جائے. 10 بجے انشاءاللہ بیٹھ جاؤں گا ممبر کے اوپر. آپ نوحہ بھی اسی کے لحاظ سے شروع کر دیجیے تاکہ 10 بجے میرا نمبر آ جائے. 10 بجے مجلس شروع ہو جائے تاکہ ٹائم کے اندر مجلس شروع ہو جائے. ٹائم کے اندر آپ حضرات اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں، بچے اپنے اپنے سو جائیں، اسکولوں کو صبح ہو جائیں. تو امام زمانہ اس حدیث میں فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی بیٹی میرے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے.
فاطمہ کے لیے عموماً ہم جیسے ذاکر اور خطیب بھی ممبر پہ آ کے بیان کر دیتے ہیں، ذاکرائیں بھی، اور مشہور بھی یہی کہ جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ، جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ، جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ. سنا نہیں سنا؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ عورتوں کے لیے نمونہ، عورتوں کے لیے نمونہ، عورتوں کے لیے نمونہ. لیکن میں کیسے قید کروں اور میں کیسے کہوں کہ جناب فاطمہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ ہے، جبکہ وہ امام جو کائنات کے لیے نمونہ ہے، وہ امام کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرے لیے نمونہ ہے. صلوات بھیجتے محمد علیہ. جو امام کائنات کے لیے مثال ہے، کائنات کے لیے نمونہ ہے، وہ امام کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرے لیے نمونہ ہے، فاطمہ میرے لیے مثال ہے. اور واقعاً جناب فاطمہ کیسے سب کے لیے نمونہ ہے، پوری بشریت کے لیے نمونہ ہے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، مردوں عورتوں سب کے لیے نمونہ ہے. انشاءاللہ پیش کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب فاطمہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے جناب فاطمہ ایک نمونہ، ایک مثال ہے. اور یہ واقعہ جناب فاطمہ کی عظمت ہے. ورنہ 18 سال کا صرف اس 18 سال کے سن میں اور یہ کردار، یہ مثال پیش کرنا کہ جہاں انسانی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کر دیا جائے اور سمو دیا جائے، اس زندگی کے اندر انسانی زندگی کے تمام پہلو اس میں آ جائیں. ہمارے جتنے بھی امام ہیں، ان تمام ائمہ میں سب سے کم عمر اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نویں امام ہے. صرف 25 سال کا سن ہے، صرف 25 سال کا سن. عام طور سے اس 25 سال کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ کیا 25 سال میں انہوں نے کیسے اس امامت کا دفاع کیا اور لوگوں تک اپنے جد کی شریعت اور پیغام کو کیسے پہنچایا ہے اور دین کو بچایا ہے. 25 سال کے سن، 25 سال کے سن میں ہمارے نبی امام. لیکن یہاں زہرا کا سن کتنا ہے؟ صرف 18 سال. 18 سال. اور اس 18 سال میں زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کے لیے جناب فاطمہ کے یہاں کوئی مثال اور کوئی نمونہ نہ ملے. اور ہر پہلو کے لیے جناب فاطمہ کی زندگی میں ایک مثال موجود ہے. اور جناب فاطمہ ایک بہترین نمونہ اور ایک بہترین اسوہ ہے. پیغمبر کا انتقال ہوا، پیغمبر کے انتقال کے بعد ہوتا اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ پیغمبر کے انتقال کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے مسلمان فاطمہ کے دروازے پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ فاطمہ گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. اگر آج تمہارا بابا نہیں ہے جو اللہ کا رسول تھا، جس نے ہم کو ہدایت دی ہے، جو ہم کو کلمہ پڑھوایا ہے، جس نے ہم کو ہمارے رب سے ملوایا ہے، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، ہم تو گمراہ تھے، ہم تو بہکے ہوئے تھے، یہ سب احسانات رسول اللہ کے ہیں. تو اگر تمہارے بابا کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، دیکھو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. اگر آج تمہارا بابا نہیں تو یہ پورا مدینہ تمہارے ساتھ ہے، یہ سارے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اللہ اکبر، امیر المومنین انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے تو پیغمبر کا جنازہ دفن ہو. جناب زہرا تعزیت اور تسلیت کے لیے فرصت کیا آئے ہیں، تو تعزیت دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، فرصت کے لیے نہیں آئے ہیں. عزاداروں کہتے ہیں کہ جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو پیغمبر کا سر فاطمہ کے زانوں کے اوپر تھا.
फातिमा के जानू के ऊपर था पैगंबर का सर, और पैगंबर कभी आंख खोलते थे कभी बंद कर देते थे। इसी दरमियान दरवाजे पे किसी ने तब्बुल बात किया। जनाब फातिमा ने फरमाया, फिजा जाकर कह दो कि ये वक्त मुलाकात नहीं है, मेरा बाबा आराम कर रहा है। आने वाला चला गया। थोड़ी देर में गुजरी थी कि फिर दरवाजे के ऊपर किसी ने तब्बुल बात किया। फिर फिजा आई, मैंने अर्ज किया कि वक्त मुलाकात नहीं है, अल्लाह का रसूल आराम कर रहा है। आने वाला फिर चला गया। कहते अब तो तीसरी बार आया है तो आवाज इतनी मुहीब थी कि फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू रुखसारे पैगंबर पर गिरे। जैसे ही ये आंसू रुखसारे पैगंबर पर गिरे, पैगंबर ने आंख खोली, बेटी मेरी हयात में ये आंसू कैसे, ये गिरिया कैसा? का बाबा दरवाजे के ऊपर कोई शख्स है कि जो बार बार मना कर रही हो, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं, बार बार फिरा जाता है, बार बार फिरा जाता है। बस एक मतलब पैगंबर फरमाते हैं, बेटी ये तेरे दरवाजे का शरफ है, बेटी ये तेरे घर का शरफ है, तेरे दरवाजे का शरफ है, वरना आने वाला किसी दरवाजे पे इजाजत नहीं लेता। बेटी ये कोई और नहीं, ये मलकुल मौत है, इजाजत दे दो। अज़ादारों बस कहते हैं कि जनाब फातिमा ने मतलब सर को झुका लिया, आंखों को बंद कर लिया। अज़ादारों फातिमा का सर झुकाना और आंखों को बंद करना था कि पैगंबर दुनिया से रुखसत हो गए। पैगंबर क्या दुनिया से गए कि जैसे मसाइब के पहाड़ टूट गए जनाब फातिमा के ऊपर। मसाइब के पहाड़ टूट गए अहले बैत इस्मत और तहारत के ऊपर। अज़ादारों कभी आपने सोचा है कि ज़हरा आखिर क्यों ये मर्सिया पढ़ती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्ना? बाबा आपके बाद हमारे ऊपर इतने जुल्म हुए हैं कि अगर ये जुल्म पहाड़ों के ऊपर होते तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। अगर ये जुल्म दिनों के ऊपर होते, दिन रात में बदल जाते। कभी सोचा आपने? अज़ादारों मेरा दिल कहता है कि शायद ज़हरा ने महसूस किया होगा, ज़हरा ने देखा होगा कि अभी मेरा बाबा दुनिया से रुखसत हुआ है और मेरे बाबा के इंतकाल के बाद इन्होंने मुझे तसल्ली नहीं दी, इन्होंने मुझे दिलासा नहीं दिया, इन्होंने मुझे पुरसा नहीं पेश किया। मेरे दरवाजे के ऊपर आने के बाद दो लफ्ज हमदर्दी के नहीं कहे, लेकिन इसके मुकाबले में इन्होंने मेरे दरवाजे को गिरा दिया, मेरे दरवाजे को जला दिया, मेरे बच्चे को शहीद कर दिया, मेरे पहलू को शिकस्ता कर दिया, मेरे शौहर के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया, मेरे मुसल्लम हक को गस्ब कर लिया। अज़ादारों जब ज़हरा इन तमाम चीजों को सोचती थी तो ज़बान के ऊपर मर्सिया आता था, सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्ना। बाबा आप कहाँ चले गए? बाबा आपके बाद ये सारे मसाइब में करिए, मसाइब अगर दिनों पर पड़ते थे तो रात बदल जाते। लेकिन फिर भी मैं ज़हरा की खिदमत में इतना अर्ज करूंगा, बीबी यकीनन आपके ऊपर ये सारे मसाइब पड़े, बीबी आपका पहलू शिकस्ता हुआ, बीबी आपका दरवाजा जलाया गया, आपके शौहर के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, आपके पहलू को शिकस्ता किया गया, आपके बच्चे को शहीद किया गया, लेकिन आपके बाद तो इससे भी ज्यादा मज़ालिम आपकी औलाद के ऊपर ढाए गए हैं। आइए करबला के मैदान में देखिए क्या मज़ालिम थे कि जो आपकी औलाद के ऊपर करबला के मैदान में ही जालिमों ने ढाए हैं। अजब नहीं ज़हरा की आवाज आए कि मेरा जब बाबा का इंतकाल हुआ और बाबा के बाद जब इन्होंने हमारा दरवाजा जलाया है, मेरे पहलू को शिकस्ता किया है, मेरे बच्चे को शहीद किया है, मेरे शौहर के गले में रस्सी का फंदा डाला है, तो उसी वक्त मैं महसूस कर रही थी और मैं देख रही थी कि जब इन्होंने मेरे ऊपर ये सारे जुल्म किए हैं तो मेरी औलाद के ऊपर क्या जुल्म करेंगे। हकीकत में ज़हरा की निगाहें देख रही थी कि अली के सर पे ज़रबत चल रही है, ज़हरा की निगाहें देख रही थी कि हसन के जनाजे पे तीर चलाए जा रहे हैं, ज़हरा की निगाहें देख रही थी कि हुसैन का जनाजा तीरों के ऊपर है,
زہرا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میرے لال حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے. زہرا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میری بیٹیاں اور بہویں اس عالم میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لائی جا رہی ہیں کہ ان کے سر پہ چادر نہیں ہے, ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. اور جب یہ سارے مسائل زہرا کی نگاہوں میں آتے تھے, جب مطلب پیغمبر کا قبر کا رخ کر کے آواز دیتی تھی صحبت علیہ, بابا آپ کے بعد اتنے مسائل پڑے کہ اگر یہ مسائل دلوں پر پڑتے تو دن رات میں بدل جاتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها. بارے الہ ہمارے ذکر کو سبحانہ قبول فرما. معبود ہم سب کو حضرت زہرا اور اہل بیت مطہرات علیہ السلام کی سچی اور صحیح معرفت عطا فرما. بارے الہ جن ملونوں نے معصومہ کی قبر کو اور ان معصومین کی قبروں کو مسمار کیا ہے, ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما. جنت البقیع و جنت المعلی کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. خاص کر کے پڑوس کے ملک پارا چنار میں جو ظلم شیعوں کے اوپر ہو رہا ہے, جو اہل بیت کے محبوں اور ان کے چاہنے والوں کے اوپر ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے آج یہ مظلوم وہاں کے بچے, عورتیں, ان کی چیخیں, ان کی آہیں, ان کی سسکیاں بلند ہیں. معبود ان پارا چنار کے مظلوم عوام کی نصرت, مدد اور حفاظت فرما. بار الہ ان ظالموں کو بھی جنہوں نے ان پارا چنار کے مظلوموں کو شہید کیا ہے, ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما. بار الہ تمام مومنین کی جانوں کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. اس امریکہ جنایت کار اور اسرائیل خبیث و ذلیل کو ذلیل و خوار اور نیست و نابود فرما. غزہ اور لبنان اور سیریا اور یمن اور عراق کے مظلوموں کی مدد, نصرت اور حفاظت فرما. معبود حزب اللہ اور تمام وہ مجاہدین اسلام کی جو آج خط مقدم کے اوپر ان دشمنوں سے نبرد آزما ہیں, ان سب کو قوت, طاقت اور غلبہ عطا فرما. بار الہ مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے شعور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ